ویلے آخرت کے موضوع تے ہوئے. انسان اس دنیا تے آیا ہے جس ویلے اس دنیا دیاں منزلاں چھوڑ کے آخرت دیاں منزلاں دے وچ انسان جا رہا ہوندا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا نقشہ کھینچیا ہے کہ اگر وہ بندہ نیک ہے، اگر اس نے اپنی ساری زندگی اللہ جل شانہ دے احکامات کی روشنی گزاری ہے تو وہ استقبال کس طرح ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ کس طرح فرشتے حکم فرما رہے ہوتے ہیں کہ میرا نیک بندہ دنیا تو رخصت ہو رہا ہے، دنیا دیا منزلاں ختم ہو رہی ہیں، آخرت دیا منزلاں شروع ہو رہی ہیں، میں اس کو راضی ہاں. اس نے اپنی زندگی میرے حکموں میں گزاری ہے. قافلہ بڑھ کے جاؤ، مبارکباد اس نے دیو اور اس دی میرے نال ملاقات کرا دیو. پورا قافلہ فرشتیاں دا مبارکباد دیندا، وہ استقبال کردا، وہ روح لینے واسطے نیک بندے دا. اس طریقے سے تفصیل نال گل کراں مختصر ٹائم کے اندر جڑا وقت دیتا گیا انشاءاللہ وہ دیندا. اور دوسرا، اگر وہ بندہ خدا نہ خواستہ اللہ دی نافرمانی دے اندر اپنی ساری زندگی گزار کے جا رہا ہے تو اللہ جل شانہ فرماندے فرشتے کہ میں اس بندے اتنے غضب نہ ہوں. اس بندے نے ساری زندگی جس مقصد واسطے میں بھیجا ہے اس مقصد کے تحت نہیں گزاری. میں اس سے غضب نہ ہوں. یہ روح ذرا میرے کو لے دیو تے نال ہی اس نو آکھو کہ تیرے واسطے اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے عذاب تیار کر کے رکھے ہیں اور میرے غضب کے بارے ذرا اس کو دس دے. تو وہ بدبخت روح دی کی معاملات ہوندے نے جس ویلے اس طرح دی روح آخری وقت آ گیا. ایک تے یہ تے تفصیل نال گفتگو کراں جڑی حدیث پاک میں تلاوت کیتی ہے. اس حدیث پاک نو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب التفسیر دی اندر سورہ ابراہیم دی تفسیر دی اندر 4399 نمبر حدیث کے تحت بیان کیا ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے اسباب عذاب القبر، وہ دے دو نمبر حدیث بیان فرمائی ہے. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ حدیث نمبر 4753 ڈیڑھ صفحے دے حدیث پاک پھیلی ہے. اور مسند امام احمد بن حنبل دے وچ بھی یہ حدیث ہے. مزید اگر اس طرح دیا ساریاں حدیثاں دا نقشہ سامنے دیکھنا چاہیے تو اسی تفسیر ابن کثیر نو اٹھا لئیے جلد نمبر 3 مکتبہ اسلامیہ شیخ زبیر بن زئی صاحب دی تقریر دے نال جڑی تفسیر ابن کثیر چھپی ہے او دا صفحہ نمبر 74 تو لا کے تے 82 تک اسی پڑھتے چلیے. اس طرح دیا ساریاں حدیثاں نے اکٹھیاں کر دتیاں ہیں. سورہ ابراہیم دی آیت نمبر 27 تے تحت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت اس حدیث پاک دیتا ہے، اس آیت پاک دیتا ہے. تو یہ جب سے گل کرنے ہیں اس تو بعد جڑی دوسری حدیث پاک میں تلاوت کی ہے سنن ابن ماجہ دے 4209 نمبر حدیث ہے. اور امام حاکم اس نو مستدرک الحاکم چو دو جگہ بیان کیتا ہے. ایک بار شروع میں بیان کیتا ہے، ایک بار یہاں پر کتاب التوبہ کے اندر بیان کیتا ہے. جس میں یہاں پر کتاب التوبہ بیان کرتے تھے اس وقت اس نو بیان کرنے تو بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح کہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور امام ذاتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفا فتح الذہبی اور فرماتے ہیں کہ میں موافقت کرنا یہ حدیث بالکل صحیح ہے. چلو وقت ضائع کیے بغیر سیدھا سی حدیث کی طرف آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جدو نیک بندے دی زندگی دے آخری لمحے آ جاتے ہیں، نیک بندے دی زندگی بالکل اختتام کی طرف پہنچ گئی ہے، آخری منزلیں شروع ہو گئی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ فرمانے جنت دے فرشتیاں کہ میرے فلاں بندے دی زندگی دے مریض ختم ہو گئے نے، آخرت دے مریض دا آغاز ہو گیا، جنت دے وچوں کفن لے کے اتے جنت دی خوشبو لگا کے پورا قافلہ بڑھ کے مد البصر اتے نظر تک دے کول جا کے بیٹھ جاؤ. اور اللہ جل شانہ ملک الموت کو حکم فرماندے نے کہ ملک الموت میرا فلاں بندہ او دی روح قبض کر کے لیا اور اتنی نرمی نال قبض کر کہ خبردار وہ میرا انتہائی محبوب بندہ ہے. جس طرح مشک دے وچوں پانی دے قطرے گرتے نے پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی نرمی نال او دی روح قبض کرنی ہے اس نو تکلیف نہ ہوگی. تو آقا نے فرمایا سورج کی طرح چمکدار چہرے والے فرشتے نیک جنت دے وچوں جنتی کفن لے کے آئے نے
اتنے جنتی خوشبو لگائیے، اس نیک روح دے کول آ کے اتے نظر تک بیٹھ جاندے نے، وہ آخری وقت شروع ہو گیا ہے، وہ اگلیاں منزلاں شروع ہو گئی نے، اللہ کو اسی دعا کرنے آئے وقت سارے دے اتنے ہونا ہے کہ یا رب العالمین اے جڑا حدیث دے وچ تسی پہلے بندے دا خاتمہ فرما رہے ہو، یا رب العالمین اے جڑا نیک بندہ محمد اکرم میں تو گیا ہے، یا اللہ اسی تیری بارگاہ دعا کرنے ہاں، اے دے تے بھی یہی وقت آیا یقین سن کہ جس طرح دا اے نیک بندہ آئے تے ساڈے تے بھی یا رب العالمین یہی وقت آوے کہ جس طرح نیک اختیار ساڈے کول بیٹھ جا۔ تو آقا نے فرمایا ادے نظر تک آ کے نیک فرشتے دے کول بیٹھ جاندے نے، متل بصر جدی ہم نظر کرتا ہے سونیاں چمکدار شکلاں والے فرشتے اودے ول دیکھ کے مسکرا رہے ہوندے، قبر دے وچ اس نوں بہاراں نظر آ رہی ہوندیاں نے، جنت دا ٹکڑا نظر آ رہا ہوندا ہے، پر وہ اپنی نظر چڑھاندا ہے جنت دے وچ اس نوں اپنے محلات نظر آ رہے ہوندے نے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ حوراں جنت جو جڑیاں اللہ نے اودی سوچ دتیاں نے اودے ول دیکھ کے مسکرا رہی ہوندیاں نے، وہ دے استقبال واسطے کھڑیاں ہوندیاں نے۔ تو آقا نے فرمایا کہ وہ دل کرتا ہے کہ میری روح جلدی نہ میرے جسم سے جدا ہوئے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا ملک الموت کو پتہ ہے کہ اللہ جل شان و عہدہ انتہائی محبوب اور نیک بندہ ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جلدی دے نال وہ روح قبض کرتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہوئے، ورنہ اللہ جل شان و ناراض ہون دے کیونکہ خالق دا اے محبوب ترین بندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح مشک دے وچوں پانی دے قطرے گرتے نے مشک دے وچوں پتہ ہی نہیں چلدا، ان جو دی نرمی دے نال آپ نے فرمایا کہ روح قبض کیتی جاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ دی روح جس ویلے ملک الموت قبض کرتے ہی جاندے نے تے جنت دے وچوں ٹولیاں دے ٹولے جڑے فرشتیاں دے آئے، سرکار نے فرمایا کہ اس سے بڑے ملک الموت دے ہاتھ وچوں روح لے لئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ لے کے جنت دے وچوں جڑا کفن لے کے آئے نے اتے جنت دی خوشبو لائی ہے، او دے وچ اس روح رکھ کے لپیٹ لیندے نے اور پورا قافلہ بڑھ کے آپ نے فرمایا کہ آسمان کی طرف سفر شروع کر دینا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جدوں پہلے آسمان دے کول پہنچتے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے آسمان دے فرشتے پوچھتے نے کہ کس بندے دی روح ہے؟ تو فرمایا کہ فرشتے آندے نے کہ فلاں بندہ فلانے دی اولاد اے او نیک بندے دی روح ہے جس نے اپنی ساری زندگی اللہ جل شانہ دی عبادت دے وچ اس نے اللہ دی عطا کیتی اور رحمت دے گزاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو دی خوشبو نکلتی ہے کہ پوری کائنات چ کسی اور دی خوشبو سونگھی نہیں ہوندی جڑی اس روح دے وچوں نکل رہی ہوندی ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے آسمان دے سارے فرشتے او دے اوپر رحمتاں بھیجدے نے، آندے نے کہ اللہ پاک اس نو اللہ تو اللہ مقام دین، اچھا بندہ اچھی روح اچھے جسم دے اندر آئی، آج زندگی دا مقصد حاصل کر کے اپنے رب نال ملاقات کرن لگی، دروازے کھل جاندے ہیں۔ تو قافلہ فرمایا پورے دا پورا او دی روح لے کے تے دوسری آسمان دی طرف چلے جاندے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں پہلے آسمان تک وہ دی روح پہنچ جاتی ہے، پہلے آسمان دے دروازے وہ دی روح واسطے کھل جاندے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ پورا فرشتیاں دا قافلہ جڑے جنت دے وچوں آئے نے وہ بھی اور پہلے آسمان دے سارے فرشتے اس روح دے نال ہو جاندے ہیں اور اس روح دوسری آسمان تک چھوڑ جاندے ہیں۔ اسی طرح دوسری آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس بندے دی روح ہے؟ تو دسیا جاتا ہے کہ فلاں فلانے دا بیٹا وہ دی روح ہے۔ تو فرمایا کہ دروازے کھلتے ہیں، دوسرے آسمان دے سارے فرشتے اتنے رحمتاں بھیجتے ہیں اور وہ قافلہ سارا تیسرے آسمان تک چلا جاتا ہے اس روح بھیجنے واسطے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اسی طرح 7 آسمانوں تک روح کا سفر ہوتا ہے۔ اس تو بعد آقا نے فرمایا کہ وہ روح اللہ جل شانہ دے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جدوں وہ روح اللہ جل شانہ دے سامنے پیش ہوندی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے فرشتیو جڑے رشتے دے فرشتے ہوندے نے انہاں فرماندے نے کہ فرشتیو اے نیک روح نیک جسم دے اندر آئے نے، اس نے ساری زندگی بڑیاں آزمائش آئیاں نے، اس نو میں جان مال دے گھاٹے دے کے آزمائے نے، ہر طرح کی آزمائش اس نے طاری کیتی ہے، لیکن اس نے ہر موقع دے اوتے ثابت قدمی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ میں اتنا راضی ہو گیا اور جنت دے اعلیٰ مقام دے واسطے تیار کر رکھے نے۔ اللہ دے عرش تے سچی سیٹ تے کتاب ہے
علیین رب ذل جلال اس روح کا نام علیین کتاب کے اندر لکھ دیں فرمایا کہ وہ جنتی لوگ سارے دے نام نے اس روح کا بھی نام اس علیین کتاب چ لکھی جاتا ہے جن میں تمام جنتیاں دے نام نے سرکار نے فرمایا کہ رب ذل جلال فرماتے ہیں اس روح کہ اے نیک روح جڑی نیک جسم دے اندر آئی میں تیرے تو راضی ہو گیا یہ سب تو بڑی رضا سب تو بڑی خوشی اے کہ اللہ جل شان روح اعلان فرما دے میرے مخاطب کر کے کہ اے نیک بندے دی روح جڑے نیک جسم جو ہے میں تیرے تو راضی ہو گیا یہ سب تو بڑا انعام ہے تو آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری سورہ طٰہٰ دی آیت نمبر 55 کہ انسان کو میں مٹی چوں پیدا کیتا ہے مٹی میں ہی لوٹا دینا اور مٹی چوں ہی دوبارہ اٹھاواں گا آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتیو اے دی روح اے دے جسم دے نال جوڑ دیو اتنی دیر نو زمین دے اوتے جڑا جسد خاکی جڑا اس فوت ہونے والے بندے دا جسم مبارک ہے نیک دا وہ دنیا دے اوتے پئی ہے وہ دے نال کی معاملات ہو رہے روح تے پئی آسماناں دی سیر کرتی ہے اپنے رب دی زیارت پہ کرتی ہے اپنے رب ذل جلال دے کو رضا دے مورا بھی ڈواندی ہے فرشتیاں کو مبارکباد پہ دیتی ہے آسماناں دی سیر کرتی ہے روح دے پہ یوں منزلہ طے کرتی ہے 7ویں آسمان تک دیاں تے رب دی عرش دے وچ جڑی سچی سیر تے رجسٹر ہے او دے وچ اپنے نام پہ لکھاتی ہے بخت والی روح لیکن تھلے دا جسم مبارک تے ساڈے کول پئے ہے تو آقا نے فرمایا بعض اوقات تسی کسے نیک بندے نے جس طرح غسل دے ہو سرکار نے فرمایا تسی بعد جو گل کردے ہو آپے چلے کہ فلاں بندے نے غسل دیتا ہے انج لگتا ہے کہ بندہ زندہ ہے وہ دے ہاتھ نو حرکت دینے تو پہلے ہی ہاتھ پہ ہلدا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ ایک کس وجہ تو ہوندا ہے اللہ جل شانہ نیک فرشتے فرماتے ہیں کہ میرے فلاں نیک بندے دی قبر ہو گئی ہے روح فرشتے لے کے میرے کو آ رہے ہیں جس کے خاکی زمین دے اوتے وہ دے لوہے کیل کوڑے وہ دے کفن دفن دے شریک ہو جاؤ وہ دے غسل دے شریک ہو جاؤ خبردار میرے بندے دے جسم نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے وہ دے ہاتھ پاؤں نہیں موڑنے چاہیے سختی نال نوانے والے دے موڑنے تو پہلو وہ دے ہاتھ نو موڑ دے وے وہ دے ہاتھ نو خود کر دے وے تاکہ میرے بندے دے جسم دے اعضاء جڑے نے روح دے نکلنے تو بعد بھی تکلیف نہ جسم ہو فرشتے او دے نوانے دے شریک ہوئے اتنائی ایک مسئلہ آگے سامنے بیان کر رہے ہیں امام نبی رحمت اللہ علیہ ریاض الصالحین کتاب الجنائز جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں امام حاکم رحمت اللہ علیہ مصبت حاکم کتاب الجنائز جو اس کو بیان کرتے ہیں صحیح سند نام پر بھی روایت ہے سرکار فرماتے ہیں جیڑا بندہ کسے بندے نو غسل دے مسلمان بھائی اپنے اس میت کے اندر جسم دے وچ کوئی عیب ہوئے کہ وہ بندہ پردہ پوشی کر دے کسی کے نام نہ لوے راز دفن کر دے پردہ پوشی مکمل کرے وہ بندہ قیامت والے دن رب ذل جلال کے سامنے پیش ہوئے گا غسل دے لیا تو رب فرمائے گا کہ اے میرے بندے تیرے سارے گناہ اپنی جگہ تے میں ایک باری معاف کرا تو بندے جنت دے چھڑنا تو میرا فلاں بندہ فوت ہویا ہے وہ دے جسم دے وچ کوئی عیب آئی وہ تو پردہ پوشی کر دیتی جائے تے میں اتنا راضی تیرے تو ہو گیا آج ایک باری نہیں میں تین 40 باری معاف کرا اتنا زیادہ فضیلت کا معاملہ ہے اس وجہ تو جڑے لوگ غسل دیندے ہو تواڈے تے ہاتھ دے وچ اللہ نے جنت تواڈے ہتھے وچ دتی ہے کھیڈ دے طور تے تسی لے سکدے ہو پردہ پوشی اونج بھی مسلمان دی پردہ پوشی کرنی چاہیے سرکار سنن ابو داؤد دے اندر فرماتے ہیں جیڑا بندہ کسی مسلمان بھائی دا کوئی عیب دیکھے اور اس تے پردہ پوشی کر چھڑے سرکار نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ اس ٹائم اتنا اجر فرماتا ہے جس طرح کہ کوئی بندہ ہی وہ یار دھی ہوتی گئی ہے اس نے جا کے اس کو قبر چ رکھیا ہے اتنے مٹی پا چھڑی ہے تے کسی بندے کو پتہ لگا کہ فلاں بندہ اپنی بیٹی زندہ دفن پہ کرتا ہے تو وہ فوراً جانتا ہے اس کو قبر چو کٹ کے اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے ان فوت نہیں ہونے دیتا ان قبر چو کٹ کے زندہ کر دیتا ہے زندگی دے دیتا ہے
فرمایا کہ جتنا اس بندے نے اللہ اجر دینا ہے اتنا اس مسلمان کو اجر لگتا ہے جڑا کسی مسلمان بھائی دا عیب دیکھے وہ تے پردہ پا چھڑے لوگوں کے سامنے نہ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہوتے غسل جتنے دیتا جا رہا ہوتا ہے جتنے غسل دیتا جا رہا ہے اتوں لگ کے جنازہ جتنے پڑھیا جا رہا ہے اتوں تک فرشتے قطار در قطار کھڑے اور جتنے ہوتی چار پائی مبارک پہ جتنے ہوتی چار پائی پہ ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس میں فرشتیاں نے گھیرے ہے روح لے کے فرشتے چلے گئے ہیں لیکن فرشتے اتنے موجود نے جنہوں نے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے غسل جب ایک شریک ہونے تھے وہ جنازے جب ایک شریک ہونے تھے وہ سارے موجود نے. یہ دلیل بھی ہے الیات الاولیاء کے اندر صحیح سند نامروی روایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی وفات ہو گئی ہے انہوں دی خیریت معلوم کرنے واسطے گئے ہیں لوگ کچھ رو رہے ہیں آوازاں بلند ہو رہی ہیں. سرکار دو عالم جیسے ڈیوٹی داخل ہوئے ہیں پتہ لگا کہ انہوں کا جسم مبارک اندر ہے اور اندر کمرہ خالی ہے. سرکار دو عالم اس طریقے کے نال انہوں نے چار پائی تک گئے ہیں جس طرح لوگ ڈھیر سارے بیٹھے تو بڑی مشکل کے نال آپ کو جگہ لگتی ہے لوگوں دیا گردنا دتوں تک دیا پڑے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ کوئی اندر بندہ بھی کوئی نہیں لیکن آپ اس طریقے کے نال چار پائی تک پہنچے ہو جس طرح کے اندر بڑا رش آئی بنے ہو. تو سرکار نے فرمایا کہ تو نہیں پتا اے اللہ دا نیک بندہ فوت ہویا ہے اللہ جل شان دے ان جنت فرشتے او دی چار پائی گھیر کے بیٹھے ہیں. تو فرمایا بڑی مشکل نال میں جگہ لگتی ہے جاگو دا پیشانی مبارک چکے. اچھا اس کو بعد وہ دا جنازہ پڑھیا کرتے ہیں جنازے تو بعد اور قبر کے اندر رکھ دیتا گیا ہے. اچھا اتنی دیر میں اسی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتا ہوتا ہے جسے دفن کر دے اور وہ روح نے فیصلہ طے کر کے رب کی بارگاہ جو موڑ دوا لیں گے. رب نے کیا کہ میں تیرے تے راضی ہاں رب کے عرش کے سچے پاسے کتاب الانجیل وہ تو جڑا نام لکھی گیا تے سارے جنتیاں دے نام نے اللہ پاک ساڈا بھی نام دے اندر لکھ دے وہ دا نام مجھے لکھی جاندا ہے. اللہ فرمانے نے اس میں دی روح جسم دے نال جوڑ دیو یہ تو تاں غسل دیتا ہے وہ دے جنازہ شریک ہوئے ہیں جنازہ پڑھ کے وہ دفن کر دیتا ہے. ہن جیسے دفن کر دیتا ہے فرشتے روح دی واپس لے کے آ گئے آ کے فرشتیاں نے وہ جسم دے نال روح جوڑی ہے تے بندہ اکھاں ملتا اٹھ کے بیٹھ گیا. بعض روایات کے اندر جنہاں امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 صفحہ نمبر 74 کو 82 تک جو روایتاں بیان کی نے وہ دے اے بھی ذکر ہوندا ہے کہ جس ویلے بندہ اکھاں مردا نیک یہ سارا دے نیک بندے دا ذکر ہو گیا جس ویلے اکھاں مردا نیک بندہ اٹھ کے بند ہے وہ ہوش آندی ہے اگے تو دی روح قبض ہو گئی اس کے بعد وہ نہیں معاملات دا پتہ روح آسمانہ کی سیر کر رہی ہے جسم اندر ادھر پہ ہے لیکن وہ اکھاں مردا اٹھ کے بند ہے تے اس میں اس طرح لگتا ہے کہ دن اندر باہر ہے تے دیگر دی نماز میری قضا ہونے لگی ہے. فرشتے اس نے گھیر کے بیٹھے منکر اور نکیر اس نے کہندے من ربوں کا و نبیوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل الذي كان بعث فيكم وہ تو کل ترے سوال کر دے تے وہ بار بار میں ہے وہ نہیں جی لگتا ہے کہ میں کسی نوی جگہ دیا اور میری دیگر دی نماز نہیں جاندی ہے. سورہ طه چاہتا ہے نا ان الصلاۃ لذکری لگتا ہے کہ میرے ذکر واسطے میری یاد واسطے نماز پڑھو. وہ بندہ آندا ہے انہاں فرشتیاں کہ تواڈے سوال و جواب بعد چ آنے ہاں تواڈی گل دا میں جواب دینا لیکن میری نماز بھی دیگر دی جاندی ہے. انہوں سے بھی وہی فکر ہے انہیں نہیں پتا کہ ان الیوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب النکاح سے آپ فرماتے ہیں لوگوں ان الیوم عمل بلا حساب آج موقع جی عمل کرنے دا اور حساب نہ لے آؤں دا وغدا حساب بلا عمل لیکن قبر جس میں تھا مرتے اٹھو جے آنکھوں نے نماز پڑھنی ہے
وغدن حساب العمل رشتہ کرتے عمل کا ٹائم نہیں آج تے حساب لینا ہے. تو اللہ پاک دے ایک بزرگ کو محدث کو کسی پوچھیا کہ توبہ دا بہترین ٹائم کیڑا ہے, کیڑا دن ہے؟ انہاں فرمایا جڑا کل لگ گیا ہے. وہ اندر جڑا کل لگ گیا ہے وہ تو لگ گیا. آپ نے فرمایا اللہ جڑا پھر کل آنے والا ہے وہ توبہ دا بہترین دن ہے. اندر جڑا لگ گیا وہ تو انجی لگ گیا تے کل کیا دیکھیا ہے؟ انہاں کہا اچھا جڑا کل لگ گیا اگر وہ بھی توبہ دا دن صحیح نہیں وہ بھی گزر چکے ہیں تے کل تو نے دیکھیا کہ انہاں کیا من توبہ دا ہونی ٹائم ہے. انہاں کیا من اج دا دن نہیں توبہ دا ٹائم ہی ہونی توبہ کا. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تلبیس ابلیس دے اندر آخری باب دے اندر فرماتے ہیں کہ جس نے بندہ وعد و نصیحت سندا ہے, قبر دی آواز سندا ہے, دنیا دی منزلاں چھٹ جانا سندا ہے, بندہ فوراً یہ مناتا ہے کہ بس اس مجلس تو بعد زندگی تبدیل ہو گئی, کوئی پتہ نہیں کس ویلے ٹوٹ جانا ہے. فرمایا کہ جس ویلے منزل پر خاص ہوندی ہے اٹھ کے بندہ باہر جاندا ہے شیطان کو تھوڑا آ جاتا ہے. انہاں کہا کہ عمر تیری کتنی ہے؟ وہ سوچتا ہے جمع تفریق کرتا ہے 30 سال 35 سال. شیطان آندا ہے لوکے دے وچ فلانا بندہ ویکھا دی عمر بلا کتنی ہے 80 تک پڑھ گیا ہے تے تیری عمر کیسی وجہ کتنا فاصلہ ہے. تو امام ابن جوزی تلبیس ابلیس دے آخری باب دے اندر فرماتے ہیں وہ اس نے مطمئن کر دیتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ تو بڑا ٹائم ہے تو گھاتا کہنا ہے مطمئن ہو جاتا ہے کہ توبہ کا بڑا ٹائم ہے. تو گھر جاتا ہے وہ بول کے ہوتا ہے کہ کی میں وعد و نصیحت سنیں گے تے توبہ کا ٹائم تے ہونی چاہیے جڑا شیطان نے برقرار دیتا ہے. اتنا ہی وہ ایک اور واقعہ بیان کر کے کتاب تلبیس ابلیس کو ختم کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ, امام نے جوزی فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ انشاءاللہ پورے ٹائم دے گا. امام نے جوزی فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ کسی جگہ تے رکیا, قافلے دا جڑا سالار ہے اس نے اعلان کیتا کہ بستی دے کول رکیاں ضرورت دیاں چیزاں جنہاں لینیاں نے جا کے لے آؤ, کسی وقت بھی یہ تو دوبارہ کچھ کر جانا ہے تے پھر نہ آخیا کہ ٹائم دسیا نہیں وقت ہے بستی کول رکیاں یا اپنی چیزاں لے آؤ. تو آپ نے فرمایا کہ جڑے دور اندیش لوگ ہیں انہاں جلدی دے نال اپنا جو کوئی چیزاں چاہیے وہ سامان لیا اور آ کے بیٹھ گیا. فرمایا کہ کئی لوگ ہیں جڑے دور اندیش نہ انہاں آخیا کہ پتہ نہیں کتنا سال رکنے تھے, ہو سکتا ہے مہینہ پورا رکیے, ہو سکتا ہے 2 مہینے رکیے, کم نالی بڑے تھے یہ خیر ہے لے گے. تو آپ نے فرمایا کہ پتہ دان لگا نکارا رکتی کا بچ گیا کہ قافلہ جان لگا اور وہ لوگ ہاتھ مرتے رہ گئے جنہیں تیاری نہیں کی, جنہیں چیز نہیں کھولائی, اور وہ لوگ وارث رہ گئے جنہیں ٹائم دے اوپر تیاری کر کے ہر شے لے گئے. آپ فرماتے ہیں اس کو مراد وہ لوگ نے جڑے سمجھتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اینما تکونوا یدریکم الموت. سورہ نساء کی آیت نمبر 78 اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدریکم الموت, جتھے بھی ہو دے جس میں ٹائم آ گیا فوراً تو پکڑ لیا جائے گا. اور سورہ منافقون سے فرمایا تھا وَلَن يُخْلِفَ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جس میں ٹائم آ جاتا ہے ہن اس نو مؤخر نہیں کیتا جاتا. تو پھر لوگ ہاتھ مرتے رہ جاتے ہیں جس میں آخری وقت آ جاتا ہے اعلان ہو جاتا ہے فلاں فلانے کا بیٹا دنیا تو رضا الہی جناب فوت ہو گیا ہے, تو پھر بندہ ہاتھ مارتا رہ جاتا ہے. خیر گل کی طرف واپس آنے ہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میری نماز رہ گئی ہے, اثر کی نماز بھی جاتی ہے میرے اوپر رہ گئے. وہ آنے کہ آج اعمال کا وقت نہیں آج تو حساب کا وقت ہے. تو آقا علیہ السلام نے پھر وہ حدیث پاک تلاوت کرنا جڑی شروع کی تھی وہ حدیث پاک ساری تلاوت کر لینی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4399 کتاب التفسیر سورہ ابراہیم کی تفسیر جو امام بخاری لے کے آئے. راوی نے حضرت برائے بن عازب حدیث اس طرح ہے وان برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا فی الاخرہ. سرکار فرمانے آ جڑے سوال فرشتیاں کیتے جدوں مسلمان بندے کو کیتے جاندے جس اللہ دی یاد چ زندگی گزاری ہے فرشتیاں نے 3 سوال فرشتیاں کر دیتے. فرشتیاں کیا کہ من ربوں کا و نبیوں کا ما دینوں کا
ماں کون تو تقول فی حق هذا الرجل الذي کوئی سوال فیکم، انہوں نے لمبا کر کے سوال کیتا، بندہ پریشان ہو گیا، لیکن فرمایا کہ جس میں نیک بندے کو یہ سوال ہوتے نمے چوڑے ان المسلم اذا سئل فی القبر، پھر تو کوئی سوال کر دیں وہ کیا ہے یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول، وہ کوئی کو کلمہ شہادت پڑھ کے سنا دیتا ہے، فرشتہ کو کلمہ شہادت پڑھ کے سنا دیتا ہے، سارے سوالوں کا ایک کو جواب کلمہ شہادت پڑھ دیتا ہے۔ پھر آپ نے آگے فرما دیتا فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ نے فرمایا يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، مطلب ہے کہ جڑے لوگ میرے نے انہوں نے ایتھے بھی ثابت قدم رکھنا تے اگے بھی انہوں نے آپ کی ثابت قدمی عطا فرما دینا۔ اللہ فرمایا انہوں نے پریشان ہونے کی لوڑ ہی نہیں، جنہاں دا میرے نال تعلق ہے انہوں نے تو میں آپ ہی کو سوال کا جواب دے دیا گا، وہ آپ ہی کلمہ شہادت پڑھ کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ فرشتہ جس ویلے سن دیں کہ اس کلمہ شہادت کی تلاوت کی ہے، فرشتے اجے بولنے نہیں لگتے، عرش عظیم کا مالک سات آسمانوں کے اوپر تو عرش عظیم کے اوپر فرشتہ مخاطب کرتے ہیں کہ تو نظر نہیں آیا میرا نیک بندہ ہے اور یہ میرا مومن ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں کی حکم ہے؟ اللہ جل شانہ فرمانے نمبر 1 ایدی قبر نو جنت دیاں باغاں دے وچوں ایک باغ بنا دیو، نمبر 2 جنت دیاں ہواواں اس دی قبر دے اندر کھول دیو تا ہتے نگاہ دی قبر نو وسیع کر دیو، نمبر 3 جنت دے لباس اس بندے پا دیو، یہ 3 کام دے نال کر دیو، جنت دے لباس پہ آ جاندے نے، قبر دا ہتے نگاہ وسیع ہو جاندی ہے، جنت دا باغ بن جاندی ہے، جنت دیاں بہاراں دی قبر دے اندر آن لگ پاندے، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے، آندا یا رب العالمین میں ایک باری واپس بھیج، میں اپنے لواحقین کو دسنا چاہنا کہ میرے نال میرے مالک نے کی کیتا ہے، میرے مالک نے کامیاب کر دیتا ہے، میں دنیا کا مقصد حاصل کر لیا ہے، میرے ایک بار یا رب العالمین واپس بھیج، تو خواہش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین مسکراندے ہیں، اللہ رب العالمین فرماندے ہیں کہ واپس تو نہیں جا سکتا۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 99 100 اور 101 ہے جو بندہ پھر واپس نہیں آ سکتا، اللہ فرماندے ہیں کہ میں تیرے تو راضی ہو گیا، جو تیرا دل کرتا ہے جنت دیاں بہاراں چلو، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اچھا ہوں اس بندے آنے ہمارے وقت جڑا برا بندہ ہے، 11 بجے کا ٹائم دتا گیا انشاءاللہ ٹائم کے بعد، جڑا برا بندہ ہے جس ویلے وہ وقت آ جاتا ہے، اللہ پاک سن اپنی پناہ چ رکھے، جدوں برے بندے کا بھی وقت آ جاتا ہے، سرکار فرماندے ہیں کہ اللہ جل شان و فرشتے کو فرماندے ہیں دوزخ دے فرشتیاں کہ دوزخ دے وچوں چٹائی لے لو دوزخ دی، او دے اوتے دوزخ دی انگارے ڈالو، دوزخ دی بدبو اس تو لگا لو، اور ڈرونیاں شکلاں دے نال فلاں بندہ خدا دے وقت آ گیا، او دے کول مرتے بسر اتے نگاہ تک چل کے بیٹھ جاؤ، اور ملک الموت نو رب فرماندے نے انتہائی ڈرونی شکل دے اندر اور سختی دے نال ادھروں قبض کر کے لیا۔ اچھا یہ نال ہی ایک روایت ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ دے اندر بیان کی ہے، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر جو بیان کی ہے، بنی اسرائیل روایت امام قرطبی نے تے مرفوع حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس کی سند نہیں کہیں نہیں بیان کر دینا، سرکار نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تے عرض کر دیں یا رب العالمین جس ویلے نیک بندے تیرے دا آخری وقت آ جاتا ہے، ملک الموت کیڑی شکل دے وچ ہے او دے کول ہوندے، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اپنی آنکھاں بند کر اور جس ویلے تیرے سامنے ملک الموت آن دے آنکھاں دا اپنی آنکھاں کھولی، تو موسیٰ علیہ السلام نے آنکھاں بند کی، ملک الموت اس شکل دے وچ سامنے آئے جس وچ نیک بندے دی روح لینا ہوندا ہے، جس نے زیارت کی تھی تے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اگر نیک بندے نے تو کو جو احسان تے نعمتاں نہ بھی دینے جیڑا سرور ملک الموت دی زیارت نال آ جاندا ہے وہی کافی ہو جاتا ہے، پھر آندے یا رب العالمین جس ویلے برے بندے دی روح قبض ہوندی ہے ملک الموت کیڑی شکل چ ہوندے رب نے فرمایا کہ اکھاں بند کر اور ملک الموت سامنے آوندے،
جس میں اکھاں کھول دے ملکل موت اتنی ڈراؤنک اور بھیانک شکل کے سامنے آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام غشی دے بے ہوش ہو جاتے ہیں. جدوں ہوش جو آندے ہیں یا رب العالمین اگر برے بندے تو عذاب اور اگلے خوفناک چیزاں نہ بھی دکھا قبر دیاں اے ملکل موت دی شکل و صورت دیکھ کے جڑی تکلیف اور عذاب ہوتا ہے یہ بندے واسطے تے ہی کافی ہو جاتا ہے. خیر برے بندے کو آ کے بیٹھ جاتے ہیں فرشتے بھی تاتے نگاہ اور ملکل موت بھی ملکل موت پیروں دیا ناکھنا وچوں روح نکالنی شروع کر دے. روح گوڑیاں دے وچ آ کے چھپ جاتی ہے کیونکہ روح اگے اپنی منزلیں نظر آ رہی ہیں. فرشتے ڈراؤنی شکلاں نظر آ رہے ہیں. دوزخ جو اپنا گھر اور بڑھتی آگ نظر آ رہی ہے. قبر دے وچ آگ دے نمو نظر آ رہے ہیں تو روح چھپتی ہے. جسم جڑا ہے وہ بھی نہیں چاہتا روح نکلے. جسم میں بھی منزلیں نظر آ رہی ہیں. روح بھی رب دا غضب نظر آ رہا ہے تو دی روح گھوڑیاں دے وچ آ کے چھپتی ہے. امام ابن کثیر ساریاں روایتاں بیان کی. ملکل موت اپنا ہاتھ دراز کر دے جہنم کے وچوں آگ دا کوڑا لے اوندے نے یضربون علی وجوہہم وادبارہم او دے چہرے دے اوتے مار دے اور کنڈی تے مار دے او دی روح سختی نال چھڑدے نے. آپ نے فرمایا کہ کنڈی والی جگہ تے آ کے روح فرمایا کہ رک جا انگارا جہنم دا پکڑ کے او دی گڈی تھلے رکھ کے او دی روح نکال لے اور فرمایا کہ آنکھ جمکنے تو پہلو دوزخ دے فرشتے جڑے آئے او دی روح کھولے گئے. دوزخ دا جڑا کفن لے کے آئے اوتے انگارے دوزخ تے پا کے جاندے او دے وچ او دی قبر او دی روح رکھ دیندے اس نوں اتوں ولیٹ جاندے او دے اوتے جہنم دی بدبو لگی ہے اور سارا قافلہ آسمان نال جا رہا ہے. پہلے آسمان تے کول جس ویلے پہنچنے اعلان کرتے ہیں کہ دروازہ کھولو. پہلے آسمان دے فرشتے آندے نے کہ اتنی گھٹیا روح کس بندے دی لے کے آ رہے ہو یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ بری روح برے جسم دے اندر آئی اس اپنی زندگی دا مقصد ضائع کر دیتا ہے. خیر دروازہ کھلتا ہے فرشتے لعنتاں بھیجتے ہیں 7 آسمانوں کے بعد روح رب کول جاندی ہے. یہ وقت ساریاں دی آنے والا ہے. اللہ پاک ساڈا پہلے طرح دے لوگ جڑا ختم ہویا ہے انہاں دے وچ رب سان کرے. کوئی وقت نہیں کسی دا کہ 10 سال بعد ہے انہیں وقت ہو سکتا ہے رات کی قبر تو اس وجہ تو اللہ کو عافیت کا سوال کرنے ہیں اللہ کو حسن ذات رکھنے ہیں ساڈے نال پہلے آ معاملہ کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے روح پیش ہو رہی ہے. اللہ جل شان و قدم ناز ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ تو زندگی کا مقصد ضائع کر دیتا ہے تین ہوش ہی نہیں کہ میں تین کیوں بھیجی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں تو تین نظمائش دیتا ہے تو پھر لے آئی تو کیا کہ مال دولت ایک پیٹی کٹھا کرنا ہے تو کیا اپنی خواہشات سے کتنے لگا رہی ہے. وہ دا عرش کی کھبی سائڈ کے کتاب سجین جہاں ایک دوسری لوگوں کے نام ہے وہ جو نام بھی جاتا ہے وہ دی روح اتوں سٹ دیتا جاتا ہے وہ دی روح اتوں سٹ دیتا جاتا ہے. اونچائی کا اندازہ پتا لگا گیا ہے. مسند احمد بن حنبل کے اندر سرکار فرماتے ہیں 500 سال تک اگر سفر کرن فرشتے پہلا آسمان ہوتا ہے 500 سال مزید سفر کرن پہلے آسمان کی موٹائی ختم ہوتی ہے. 500 سال مڑ سفر ہوئے تو دوسرا آسمان ہوتا ہے. 500 سال کا سفر ہوئے تو دوسرے آسمان کی موٹائی ختم ہوتی ہے. 7 آسمان کے اتوں 500 سال کا سفر ہوئے تے او فرشتے جنہاں رب دے عرش نوں تھامے ہیں انہاں دے گٹے ہوندے نے. اتنی بلندی تو روح نے سٹ دتا جاتا ہے. قبر دے وچ آ کے روح جڑ جاندی ہے. اساں اونی دیر نوں دفن کر دیتا ہے. فرشتے کو 3 سوال کرتے ہیں. فرشتے نے من ربوں کا و نبیوں کا و دینوں کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل الذي كان بعث فيكم. مستدرک الحاکم دے اندر 107 نمبر حدیث ابن حبان دے اندر 3113 نمبر حدیث سنن ابو داؤد کتاب السنن دے اندر 4753 نمبر حدیث تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 374 تو لے کے 82 تک سارے روایت. وہ بندہ جس کو سوال پیدا ہوئے نے فرشتے پوچھے ہاں جی زندگی کا ذرا حساب تے مختصر جیا باقی چیزاں بعد نہیں ہیں اے دل میں نہ دنیا منزل آسان اتنا 10 من ربوں کا نبیوں کا دینوں کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل الذي كان بعث فيكم.
اور کوئی بندہ آتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس لا ادری، میرے کو نہیں پتا جو کچھ تسی پوچھ رہے ہو. فرشتے انہوں کو حجت قائم کرتے ہیں. فرشتے نے تین پتا ہونا بھی کون آئی. فرشتے انہوں نے آپ کو جواب دیتے ہیں سنن ابو داؤد کی حدیث کے اندر. فرشتے نے نہ کوئی تو پڑھی ہے، ٹھیک ہے، فرشتے نے کہ نہ تو کوئی پڑھی ہے نہ کوئی تو نصیحت حاصل کی ہے، تا تیرے سوالوں کے جواب نہیں آ رہا. الفاظ فرشتے نے ولا تلیتا ولا دریتا، نہ تو کوئی پڑھی ہے، تلیتا لفظ جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا کوئی لفظ. فرشتے نے نہ تو کوئی پڑھی ہے ولا دریتا، نہ تو کوئی نصیحت حاصل کی ہے کسی کو بیٹھ کے کہ یار ذرا دس کھا اے سویرے اٹھ کے کمائی ٹوٹ جانا شامی سہن جانا تے اے زندگی یہاں کہ سن کہے تھے کریا ہے مقصد کی ہے. ہر آنے والا دن سن قبر تے نیڑے دیا کھڑتا ہے، موت تو بچ کوئی نہیں سکتا، پیوتا کا بھی چلا گیا ہے، یہ کتنے سارے جا رہے ہیں. اسی ایسے کیوں آئے ہیں بھائی؟ نہ تو کوئی آپ پڑھیا دن پتہ لگتا تے نہ تو کسی کو بیٹھے دن دستا کہ لے یبلوا کم ایکم احسن عملا، کہ زندگی کا تو مقصد ہی یہ تے زمائش نہیں ہوتی ہے. وہ نے تان کام ہے اتنا وہ جواب دیتا ہی جاتا ہے. وہ نے نا ہا نادری، آئے افسوس نہیں پتا جو کوئی پوچھتے ہو گئے. اللہ جل شانہ غضب ناک آواز نال فرشتے فرماتے ہیں کہ تو نظر نہیں آ رہا منافق بندہ ہے. ایک فرمایا کہ اس میری اطاعت نہیں کی تھی اتنا ترے کام کرتے ہو. ان دوزخ دے انگارے دی قبر کو بچھا دیو، دوزخ دے دروازے دی قبر کو کھول دیو، عذاب دی قبر کو مسلط کر دیو. مسند ابو جعلہ دی حدیث ہے جس میں شیخ البانی سلسلہ حدیث صحیح بیان کیتا ہے. جڑا بات بندہ دی قبر چو بختی اونٹنیاں دے دی مثل یعنی اٹھ دی مثل ناگ پکی سانپ وہ دی قبر چو مسلط ہوندے دو. فرمایا کہ ایک کو دے پیرے دے انگوٹھے دے ہوتے بیٹھ دیا اور دسنا شروع کر دیا اتاں دے، دوجہ دی کان پٹی دے ہوتے آگے بیٹھ دیا، کان پٹیاں تھلی والی سائڈ تے دستا جانا ہے، پیران دے انگوٹھے دے بیٹھی اتاں دے دستا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انہاں زہر اتنا ہوتا ہے اگر قبر تو باہر منہ کٹ کے باہر سانس لے رہے سا لین باہر انہاں دے سا دی نو ستے نال زمین دے اوتے سبزہ سارا ختم ہو جائے اتنا ہونا زہر اس نو دستے رہندے اوتے عذاب شروع ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے اس بندے کا جیڑا بندہ پورے قبر کے اندر آئی ناکام ہو گیا، زندگی کا مقصد حاصل نہیں کیا. ہوں ٹائم صرف 4 منٹ رہ گئے اور جو دوسری حدیث پڑھی وہ ترجمہ کر کے یہ گل کو ختم کرتے ہیں. ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث کو بیان کیا ہے کتاب الزہد. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک الحاکم جو ایک بار شروع سے بیان کیا ہے 191 نمبر حدیث دیتا ہے. ایک بار یاد رکھتا ہے کتاب التوبہ دوبارہ بیان کیا ہے. امام بغوی نے شرح السنہ جس میں بیان کیا ہے. امام احمد نے مسند جو بیان کیا ہے. امام ترمذی نے سنن ترمذی کی حدیث کو بیان کیا ہے. حسن حدیث ہے. سرکار نے 2 بندے کی تعریف کی تھی. جیسا اسی کہنے ہیں نا پیپر جو سوال ہوتا ہے فلاں شے کی تعریف کرے کا مطلب ہوتا ہے کہ شے کی ہے یہ تعریف کرو کی شے. سرکار نے نیک بندے یعنی سمجھدار عقل مند بندہ کہڑے وہ دی تعریف کی ہے کہ اے عقل مند بندہ تے کام عقل بیکل بندہ وہ دی تعریف کی ہے یا بیکل بندہ ہے. تعریف کا مطلب ہے دسیا ہے کہ آ خوبیاں جلے وچ ہون وہ نیک بندہ ہے وہ عقل مند ترین بندہ ہے، آ جلے وچ ہون وہ بیکل ترین بندہ ہے. ہمیں آپ اپنے جو بھی سمجھے حدیث اس طرح وعن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القیس عربی زبان چو قیس اس بندے نام نے جڑا بے حد عقل مند ہوئے جڑا کام کرے انتہائی سوچ سمجھ کے عقل مندی نہ کرے انہوں نے عقل مند بندہ القیس عقل مند ترین بندہ. اسی اور اپنے تو بھی رکھنے ہیں کہ سرکار دے دسے بندیاں دی روشنی 2 طرح دے لوگ عقل مند تے بیکل. اسی کہڑے پاسے آتے ہیں پہلو عقل مند بندہ القیس سرکار فرماندے لوگو عقل مند ترین بندہ ہوئے
من دارا نفسہ و عملا لما بعد الموت، جڑا روز اپنے اپنے تول ہے کہ میں اگر آج قبر میں ٹر جاؤں تو میرے پلے کی ہو جائے، میں اگر اے ہون فوت ہونا تھوڑی دیر کے بعد میرے قبر چلا دیں گے، فرشتے میرے کو آج سوال پہلے کرتے ہیں میرے پلے کی ہے، میرے کو جواب اتنے دین ہونا ہے وہ نہیں ہونا، اس روزانہ کا ہر لمحہ من دار نفسہ اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہیں، زندگی ساری ایک نظر میں تو رات ساری اندر کی کچھ میرے پلے کہڑیاں کوئی نیکیاں نے تو کتنے گھاٹے نے میں اپنے کھاتے چھپائے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل مند ہوئے من دار نفسہ جڑا ہر ویلے اپنی زندگی دی فلم اپنے سامنے چلاندہ رہتا ہے، کی کھاتے میرے گناہ کتنے نے، وہ کوئی نیکی بھی ہے بلے دوجی وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ موت تیاری کرتا ہے، جس وہی اپنے تے نظر بن جاتا ہے کچھ بھی پلے نہیں، تیاری کرا کچھ بھی پلے نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ جنہیں دو چیزاں پائیاں جانیاں نے، دنیا دا عقل مند ترین بندہ ہے جڑا ہر بڑے اپنا محاسبہ رکھتا ہے میرے بندے کی ہے تے تیاری کرتا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اگلی زندگی دی مسلسل تیاری رکھتا ہے۔ اگلا والعاجز پیکل ترین کم عقل ترین بندہ ہوئے من اتبع نفسہ ہوا جڑا خیشہ دے پیچھے لگی ہے، جڑی خیش دے بیٹھی ہوتا دل جو ہوندی ہے نا فلانا کام کبھی ہوئے نا وہ اس کو دے پیچھے لگ جاتا ہے کہ آج خیش آئی اور پوری کرتے چاہتے ہیں، جڑا اپنی خیشہ پیچھے لگی ہے۔ خیشہ انسان نو کس جگہ تو کس جگہ پہنچا دنیا نے، ابلیس نو خیش ہی کئی جگہ تے پہنچا دیتا۔ رب نے کیا کس جدو لی آدم اس نے کیا کہ میں کس طرح سیدھا کرا، خیشات کا ایک اندر سمندر دے اوپر ہے کہ میں تے تو بہتر میں کہہ تو پڑھیا یہ کہہ تو پڑھیا، میں اگر سیدھا نہ کرنا ہو سکتا ہے فرشتے مین کریں یہ بھی مین کریں، خیشات کدھر رہ گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیکل ترین ہوئے من اتبع نفسہ ہوا خیشات کے پیچھے لگے ہیں۔ اچھا دوجا من سما تمنا علی اللہ کرتا بھی کچھ نہیں، خیشہ پیچھے دن راتی لگے ہے تو جس بڑے بند ہے آنگا ہے سما تمنا علی اللہ اللہ بڑا رحم کرنی ہے بھاوے میں کچھ بھی نہ کیتا وہ دی رحمت کالا پاؤں گی تو میں بخشیا جانے۔ سرکار نے فرمایا کہ عقل مند بندہ نہیں کہ جڑا تیاری بھی نہیں پیا کرتا اپنی خیشہ کے پیچھے لگے ہے تے نیرا بیٹی ہے کہ اللہ بڑا ہے ہی نہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک اگر میں دعا کروں اللہ پاک سان فکر یاد میں توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک بھائی محمد اکرم لوگ جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے، انبیاء صدیقین شہداء کا ساتھ نصیب فرمائے، انتہائی نیک انسان ہے میرے نال بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور میں بھی بھائی نال بہت محبت کرتا ہے۔ گردے کا آپریشن ہوا تو اس کو بعد ایک دن میں خیریت پروگرام کرنے واسطے انہوں نے کہا جی میں روزہ کدے نہیں چھڑیا، زندگی کا پتہ کوئی نہیں تے روزہ نہیں میں چھوڑا۔ اس وقت ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی روزہ ایک بھی نہیں چھوڑنا، زندگی کا ریکارڈ ہے روزہ نہیں چھوڑنا۔ آخری بار جب میرے نال ملاقات ہوئی مسجد کے اندر دروازے کی ملاقات ہوئی میں ملن گیا تے بیٹھے تے وچ میرے نال گیا ایک آیت مقدسہ پوچھنی میں نے سورہ عنکبوت دی آیت نمبر 64 سورہ عنکبوت دی آیت نمبر 64 اندرے کے تو ترے باری تواڈے منہ ایک نہ جسے خطاب کرتے ہوئے ایک ایت سنی ہے تھوڑی ساری یاد ہے میں تو چار پڑھی یاد نہیں ہے اس میں پڑھی یاد نہیں سورہ عنکبوت دی آیت نمبر 64 فما هذه الحیات الدنیا الا لهو علیہ وَإِنَ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَا يَحْيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا دنیا کی زندگی تے کھیل تماشا ہے، ان الدار الآخرہ لا یحیوان آخرت بڑی بہتر ہے، لو کانوا یعلمون تواڈے واسطے بہتر ہے، اس راز نو ہونی سمجھ جاؤ کہ کھیل تماشا ہے۔ امام حسن بصری کی گل تے گل ختم کرنے آ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مال دولت شہرت اولاد کوٹھیاں محلات کی مثال انجے
ستا پیا خواب دے وچ سارا کچھ کوڑے ایکو واری فرمایا تو کیا کھلدی تو ہاتھ پڑتا رہ گیا ہوں میں خواب ہے سارا یہ مثال اگر دسن بسری فرمانے ہیں دنیا دی ہے تسی جڑی جمع تفریق کرتے ہو اتنی زمین ہو گئی ہے اتنا بینک بیلنس ہو گیا ہے دوترے پوترے اتنے ہو گئے ہیں خیر نے لیکن ہاتھ خالی رہ جانے جس میں آنکھ بند ہو گئی وہ فرمانے جس میں خواب ہو اللہ پاک کو میں دعا کرنا اللہ پاک صاحب کی قیادت دی توفیق عطا فرمائے